نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور باتیں بہت ہی اچھے طریقے سے بھی بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، اپنی معرفت، اپنی محبت عنایت فرمائے، اپنے تعلق خاص کا استحضار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے اعضاء جوارح ہزاروں کروڑ دے کر بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے، اتنا قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا۔ اس کی آنکھ بنائی، اس کی زبان بنائی، اس کا ہاتھ پیر بنایا، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ انسان کی کوئی ایک چیز ضائع ہو جائے، کوئی ایک چیز کام کم کرنا شروع کر دے، کوئی ایک چیز ختم سی ہو جائے تو پھر اس کا بدل تلاشنے میں اسے بڑی محنت لگتی۔ اور انسان جب کسی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ نعمت کے استعمال کرتے ہوئے منعم کی بھی تلاش میں پڑتا ہے۔ کوئی چیز اسے ملی تو دینے والے کی وہ ایک تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنے کی اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے۔ یہ بحیثیت انسان کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک بشر ہے، انسان ہے، اس کو کوئی چیز ملی، کوئی انعام ملا، کوئی نعمت ملی تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں دینے والوں کو، جس نے مجھے یہ چیز عنایت کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں، میں اس کے جا کر تعریف والے کلمات کہوں۔ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کے لیے رطب اللسان ہو گیا، یعنی اس کی نعمتیں استعمال کی تو پھر وہ اپنے محسن کو جا کر اس کے سامنے ایسے کلمات کہتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر ہوئے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ آتا ہے کہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ کوئی شخص کسی کے اوپر اگر احسان کر دے تو پھر وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انسان کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں جانوروں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ ایک جانور کو کوئی روٹی دے دیتا ہے تو اپنے منعم کو پہچان لیتا ہے۔ کھلانے والے کو دیکھ کر جانور اس کے آگے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کتے کو روٹی جس نے ڈالا اس مالک کو دیکھ کر وہ گردن کو جھکا لیتا ہے، پوچھ کو ہلا لیتا ہے، اس کے پاس دوڑ کر آ کر اس کے قدموں میں وہ لوٹ پوٹ ہو کر اپنے اوپر کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو جانوروں کے اندر خاصیت ہے، انسان تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَفِي أَنفُسِكُمْ، ہم تو تمہارے اندر ہی مل جائیں گے۔ تم اپنے نعمتیں جو تمہیں ملی، ہاتھ دیکھو گے تو دینے والے نعمت جو مالک ہے، جو یہ نعمتیں دینے والا منعم ہے، اس منعم کی یاد آ جائے گی۔ تم اپنے اعضاء جوارح پر نگاہ ڈالو تو تمہیں فوراً یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک نعمت ملی ہوئی ہے تو ضرور کسی مالک نے چیز دی ہوگی۔ جب تم اس کی تلاش میں نکلو گے تو ہم تمہیں مل جائیں گے۔ ہماری نعمتوں کو دیکھ کر تمہیں ہماری یاد آنی چاہیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہاں دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ انسان غور کرتا ہی نہیں ہے۔ نعمتوں وہ کھائے جا رہا، بہت بڑی تمام کی تمام سہولیات وہ اٹھائے لے جا رہا، لیکن اسے ایک مرتبہ بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس دینے والے نعمت کی بھی وہ اس کے احکامات پر عمل کر سکے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے۔
اس کے بتائے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو وہ فالو کر سکے۔ حالانکہ انسان بڑی جلدی یہ سب چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کو ایک چیز جو ہے پیدائشی طور پر ملی ہوئی ہے کہ وہ منعم کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں آنکھ استعمال کیے جا رہے، کبھی سوچ میں، کبھی دماغ میں، کبھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی آنکھیں کس نے لگائی، اس میں روشنی کے بلب کس نے لگائے؟ بلب تو جو ہم بناتے ہیں چند ہی سال میں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آنکھ میں جس نے بلب لگائے کتنے دنوں تک کام کرتا ہے؟ کبھی خیال آیا؟ کان لگے ہوئے، کان میں سنوائی ہے، کتنی تیز آواز، دھیری آواز، ہر قسم کی آواز ہم سن لیتے ہیں۔ کبھی خیال آیا بھائی کسی طریقے کی بل کوئی جمع کی، کوئی قسط جمع کی؟ کچھ بھی نہیں، کان استعمال ہو رہا۔ ارے بھائی ایسے بھی تو لوگ ہیں دنیا میں جنہیں یہ نعمتیں نہیں ملی ہوئی، کان تو ہے پر اس میں سنوائی نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی مشین لگا کے سننا چاہ رہا، کتنے اخراجات لگا رہا۔ ابھی ہمارے ساتھ سفر میں ہیں ایک صاحب، انہوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں میرا بھتیجا چلنے لگا ہے، اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپے کا صرفہ آیا، تب جا کے وہ پھر سے چلنا شروع کیا۔ چلنے پھرنے والا تھا، اسے اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اپنے اعضاء اس کے اعضاء جو ہے وہ مفلوج ہو گئے تھے، پھر اس کے چلنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس نعمت کے حصول کے لیے کتنے پیسے خرچے کرنے پڑے، کتنی دعائیں کرنی پڑی، تب جا کر پھر وہ نعمت بحال ہوئی۔ پیر سے چلتے ہو، کبھی سوچا بھائی کہ ایک پیر اسی قیمت سے لے لو، 1.5 کروڑ روپے کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک پیر کتنے کا؟ 1.5 کروڑ کا، دونوں پیر 3 کروڑ کا، پھٹافٹ چلتا ہے۔ کبھی فکر ہوئی کہ اس میں گریسنگ کرائی تھی، کبھی اس کی سروس کوئی کرائی ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کرا۔ تو جب نعمت استعمال ہو رہی تو منعم کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ ہے نہیں بھائی؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا کہ کسی کی نعمت استعمال کرو۔ کسی کی آپ نے امام صاحب کی گاڑی مانگی، دے دیجئے، تو دن بھر جب تک چلاتے رہو گے جو ملے گا، ارے اپنے امام صاحب ہے، بڑے اچھے آدمی، بیچارے گاڑی دے دیتے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں بتا رہے ہیں، ارے اپنے امام صاحب، مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، جب کبھی ضرورت ہوتی گاڑی دے دیتے ہیں، جب شام میں جب لا کے واپس کیا، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، دنیا بھر کی ان کی تعریف کرتا ہے، نہیں کرتا؟ تو پھر اللہ نے کتنے کروڑ کے پاٹ پرزے لگائے ہیں؟ نہیں بھائی لگے نہیں پاٹ پرزے؟ بتاؤ کتنے مہنگے پاٹ پرزے لگے۔ کبھی اللہ کی یاد آئی؟ کبھی فکر ہوئی کہ جس مالک نے یہ نعمت دی ہے اس مالک کا لاؤ شکر ادا کر رہے، اللہ 10 مرتبہ کر لیں، سبحان اللہ 10-20 مرتبہ کر لیں۔ یا کبھی یہ فکر ہوئی کہ جس مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کروڑ کی نعمتوں کے ہمارے اوپر اس نے سمجھیے انبار لگا دیے، بارش برسا دی، اس مالک کی کبھی فکر ہوئی کہ بھائی مالک کی اتنی نعمتیں کروڑ کی استعمال کرتے ہیں، وہ مالک ناراض نہ ہونے پائے، وہ مالک ہم سے کہیں ناخوش نہ ہونے پائے، اس کی فکر میں کبھی ہم لگے؟ کبھی نہیں۔ کبھی غلطی سے نماز بھی پڑھ لیا، نماز کے بعد تلاوت بھی ہو گئی، دعائیں ہو گئی، تو پھر اپنی ہی دنیا اس میں چھپی ہوئی۔ 2 رکعت نماز پڑھا، بعض دوست احباب نماز کے بعد بعض سیدھے سادے بیچارے ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں تو تیز مانگتے تو سننے میں آ جاتا ہے، کیسی دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ 2 رکعت فرض کی ادائیگی ہوئی، 4 رکعت فرض کی ادائیگی ہوئی، اب پورا گھر مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بنا دیجئے، گھر بنا دیجئے، در بنا دیجئے، فیکٹری چلا دیجئے، کمپنی چلا دیجئے، اللہ میاں کائیں ناراض ہو گئے آپ؟ کیسے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک مرتبہ جو ہے میں حرم شریف میں تھا تو خالی موقع ملا تو میں چلا گیا دروازے پہ، تو میں وہیں کھڑا تھا تو میرے بغل میں جو ہے مجھ کو جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستانی ہی رہے ہوں گے، اب وہ بیچارہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ بڑی عجیب طریقے سے دعائیں مانگ رہا تھا اور شکوہ گلا کرتے ہوئے مانگا تھا، آپ دے دیں گے تو آپ کے یہاں کون سی کمی ہو جائے گی، تو آپ تو سب کو دیتے ہیں، اس کو آپ نے کیا دے دیا، اس کو دے دیا، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں، میں کون سا گناہ کیا؟ اتنے عجیب طریقے سے، وہ بھی اللہ کے بندوں میں بعض لوگوں کو ہوتی ہے نخرے عادت،
اللہ ہی کی پیدا کی مخلوق ہے نہیں ہے، اللہ کو وہ بھی پسند آتا ہے جو صدقے دل سے جیسے بھی کرتا ہے، اس کو کرنے کے لیے تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے محبت میں اللہ سے مانگ رہا ہے تو اسے روکا بھی نہیں جائے گا، اسے روکا بھی نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا مشہور واقعہ ہے، چروائے نے کہا اللہ میاں آپ مل جاتے تو ہم آپ کی کنگھی کرتے، ہم آپ کو نہلاتے، ہم اپنے جانوروں کا دودھ پلاتے، آپ مل جاتے تو ہم آپ کا پیر دباتے۔ حضرت موسیٰ نے بولا ارے بیوقوف یہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ڈانٹا تو وہ بھاگ گیا، پھر وہ ڈانٹا اور بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی حضرت موسیٰ کو اور فرمایا کہ موسیٰ تم بندوں کو ہم سے قریب کرنے کے لیے گئے ہو یا بندوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی، فوراً دوڑ کے گئے، اس سے معافی چاہ، اب اس کو بلا رہے ہیں تو وہ اور بھاگ رہا، اس کو لگ رہا کہ حضرت موسیٰ اب مجھے ماریں گے، وہ اور بھاگ رہا ہے، یہ اور جا رہے ہیں اس کے پاس کہ مجھے معاف کر دے، اور جا رہے ہیں تو وہ اور بھاگ رہا، وہ بھاگتے جا رہا حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ بعض بندے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اگر توفیق دے بھی دی تو کتنی لمبی فہرست لگاتے ہیں، منگاتے نہیں لگاتے بھائی۔ اگر کچھ دعا پڑھ لی تو کس نیت سے؟ دکان چل جائے، مکان بن جائے، فلاں کام ہو جائے، ڈھکا کام، محض اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی بنا پر منعم کا خیال دل اور دماغ میں جو آنا چاہیے، جو ایک بشر ہونے کا تقاضا تھا، جو ایک حیوان ناطق ہونے کا تقاضا تھا، وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکا، وہ بھی اس کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا کہ نعمتیں تو دھڑا دھڑ استعمال کیے جا رہے، لیکن مالک کی کبھی فکر نہ ہوئی کہ مالک نے آنکھ کتنی اچھی لگائی، کتنے بڑھیا طریقے سے لگائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا، اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا۔ آنکھ پیر میں بھی تو لگا سکتے تھے، آنکھ پیٹ میں بھی لگا سکتے تھے، ناک کو پیچھے بھی لگا سکتے تھے، لیکن سب کو جس کی جو جگہ تھی اسی پر فٹ کیا۔ آپ لقمہ اٹھا کے کھا رہے، فوراً خوشبو آپ کے ناک سے چلی گئی، پیغام گیا کہ ہاں کھانا صحیح ہے، آپ جھٹر جھٹر مارے جا رہے۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں کہ اے مالک آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارے بھائی اگر ایک روٹی بھی اگر پیٹ میں پھنس گئی تو کتنے معجون کھانے پڑتے؟ بتاؤ بھائی، جو اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے پورے کھانے کو پیس پسا کے جوس نکال کر فالتو سامان الگ، کام کی چیز الگ، بتاؤ اس کے لیے کون سا جنریٹر فٹ کرایا ہے؟ نہیں، پانی پیا، کھانا کھایا، سب کو الگ کیا، سب کو الگ الگ جگہ پہنچایا، جتنی ضرورت تھی لیا، جو فالتو تھا باہر کیا۔ تو کبھی رک گئی ایک روٹی تو سوچو کتنے معجون لگ گئے، کتنے انجیکشن لگ گئے، پیشاب رک گئے تو کتنی تکلیف ہو گئی۔ تو بھائی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے، کبھی فکر ہوئی کہ منعم کا بھی خیال ہو جائے؟ منعم کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو عبد النفع مت بنو، عبد النافع بنو، نفع دینے والے مالک کے بندے بنو، فائدے کے بندے مت بنو۔ فائدہ مل رہا بس دے جو رہا اس کی فکر نہ ہو۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں، مختصراً یہ عصر کی مجلس ہے، بات بڑی اختصار سے کرنی تھی۔ اصل جو چیز ہے کہ اپنے اعضاء جوارے سے جو ہمیں پیغام ملنا ہے کہ یہ مالک جو نعمتیں دے رہا، اس مالک کی کرم فرمائیاں جو ہم پر ہو رہی، کبھی شکرانہ بھی ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا؟ اس مالک کی جو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوئی، کبھی اس مالک کے سامنے سر شکرانے کے طور پر جھکا یا نہیں جھکا؟ مالک کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلا کر ہم نے کبھی اس بات کا اظہار کیا کہ مالک بڑا آپ ہمیں دینے والے ہیں، ہم تو اس کے مستحق بھی نہیں ہیں، ہم ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، مالک آپ کتنی نعمتیں ہم گناہ گاروں کو دے رہے ہیں، اے مالک آپ کی نعمت استعمال کر کے طرح طرح کی سہولتیں اٹھا کر صرف بدماشیاں کر رہے ہیں، صرف عیاشیاں کرتے ہیں ہم، صرف نافرمانیاں کرتے ہیں ہم، کبھی ہماری زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کبھی دل سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں نکلتا، کبھی اس مالک کی ناخوشی کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا،
مالک کی نافرمانی کی وجہ سے مالک جو ہم سے ناراض رہتے ہیں کبھی اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا چھوڑو، ارد گرد اور بھی چھوڑو، اپنے کو دیکھو، وہیں ہماری نعمتیں تمہیں دکھ جائیں گی۔ اب ہم ہیں کہ کہیں نہیں، بس جو ملا ہے استعمال کر رہے، جو ملا ہے استعمال کر رہے، جو ملا ہے استعمال کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں بڑا بے حس ہے تو ایک نعمت کھینچ لیتے ہیں، ایک نعمت واپس لے لیتے ہیں، ایک نعمت واپس ہو گئی۔ کان سے سننا کم ہو گیا، مشین لگا رہے ہو، اور دانت چلا گیا، نعمت کھنچ گئی۔ پیر میں اللہ نے تھوڑا سا جو نعمت تھی جھٹر جھٹر دوڑے جا رہے تھے اس میں سے تھوڑا سا کمی کر دی۔ کیوں؟ نعمت کی یہ شکر گزاری نہیں کرتا، نعمتیں کروڑا کروڑ کی استعمال کر رہا ہے، اسے فکر بھی نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم سب کو استحضار نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جملہ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب محض اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کے جائز مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ہر وقت ناشکری ہی ہماری زبانوں سے ادا ہوتی ہے۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو داخل فرما لیجیے۔ اے اللہ نعمتیں بڑی قیمتی آپ نے دی ہیں، ہم اس کے مستحق بھی نہ تھے، اہل بھی نہ تھے، اور نعمتوں کا ہم نے پھر مس یوز کر دیا، غلط استعمال کر دیا۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی آئے ہیں انہیں ایسی سمجھ عطا فرمائیے کہ وہ اپنا نفع و نقصان سمجھ سکیں، غور کر سکیں، دیکھ سکیں کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں، ہم کتنے نقصانات میں ہیں۔ اے مالک محض اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کی جائز مقاصد، جائز مرادیں، جو بھی جائز کام رکے ہیں سب کو پورا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔